السلام علیکم۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں اور میرا ایک اور کلیگ جو ہے وہ کرائسٹ چرچ ایک کانفرنس میں گئے تھے۔ وہ جو کانفرنس جو ہے وہ چائلڈہڈ ٹراما کے بارے میں تھی، یعنی بچوں کے ساتھ بچپن میں جو ناخوشگوار حالات پیش آتے ہیں ان کے بارے میں اور ان کی باقی زندگی کے اثر کے بارے میں۔ تو اس میں جو ہے جو اس کا کرکس تھا پوری کانفرنس کا وہ یہ تھا کہ جن بچوں کا بچپن خوشگوار گزرتا ہے ان کے بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ان کا زندگی ناخوشگوار گزرتی ہے، اور جس انسان کا بچپن خوشگوار گزرتا ہے اس کی زندگی بڑے ہونے کے بعد بھی خوشگوار گزرتی ہے۔ تو اس کانفرنس میں انہوں نے 3 ویڈیوز دکھائی تھی جس میں اس بارے میں اس کا پیغام یہ تھا کہ جو ہے بچوں کا جو ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، خاص طور سے یہاں تو پرائمری کیئر گیور کس طرح استعمال ہوتی ہے، ہمارے یہاں زیادہ تر ماں کا یہ رول ہوتا ہے، تو اس سے کتنا فرق پڑتا ہے بچے کی ساری عمر پہ۔ تو اس میں ایک ویڈیو میں پہلی سٹیج یہ تھی، پہلی مختصر ویڈیو میں، کہ بچہ ماں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور نوزائیدہ بچہ تھا 1 سال سے بھی کم کا۔ تو وہ جو ہے بچے نے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا، ماں نے اشارہ کیا، دونوں ہنسنے لگے، اور پھر ماں نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپا لیا، پھر کنکھیوں سے اس کو دیکھا تو بچہ قہقہ لگا کے ہنسنے لگا، جس کا پیکا بو کا کھیل کہتے ہیں۔ پھر دوسری سٹیج جو تھی اس میں یہ تھا کہ یہ جو اسکرپٹڈ تھا ظاہر ہے، تو ماں نے جو ہے بچے کا بالکل فلیٹ فیشل ایکسپریشن تھا ماں کا، اس نے بچے کو بالکل نظر انداز کر دیا، سپاٹ چہرے کے ساتھ، جسے اسٹل فیس کہتے ہیں، یعنی اس پہ کوئی ایکسپریشن نہیں تھا، کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، دیوار کی طرف دیکھتی رہی۔ بچے نے اس سے کھیلنے کی کوشش کی، اور بیچارہ جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد جب ماں نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو تقریباً 1 منٹ کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو گیا، جسمانی طور پہ بھی بے چین ہو گیا، وہ رونے لگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے چہرے پہ بیچارے کے بہت اذیت کے تاثرات تھے۔ پھر تیسری سٹیج یہ تھی جس کو ریپیئر سٹیج کہتے ہیں، اس میں ماں نے دوبارہ بچے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ تو بچہ پہلے 30-40 سیکنڈ تک تو بہت پریشان رہا، ماں کو صرف دیکھتا رہا، کھیلا نہیں، یعنی ایسا آلموسٹ لگ رہا تھا جیسے اس کو یہ ڈر ہو کہ ماں پھر بدل جائے گی، پہلے جیسی ہو جائے گی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد تقریباً 1 منٹ کے بعد وہ ریلیکس ہو گیا، پھر دوبارہ ماں سے کھیلنے لگا اور اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر بچپن میں بچوں کو ڈیمیج ہوا بھی ہو، لیکن جتنا جلدی اس کے ریپیئر کی کوشش کی جائے، ان کو اچھی ریلیشن شپ مل جائے، تو اس سے اس کا افیکٹ کافی حد تک ریپیئر ہو سکتا ہے۔ اور بچے اور ماں کا یہ جو تعلق پہلے سال میں ہوتا ہے، اور صرف ماں نہیں ہے، اس میں باپ بھی شامل ہے، بہن بھائی بھی شامل ہیں، گرینڈ پیرنٹس بھی شامل ہیں، آنٹی انکل بھی شامل ہیں، اس کا اثر بچے کی ساری عمر جیسے گزرتی ہے، اس کے بڑے ہونے کے بعد ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اس کا موڈ ہوتا ہے، اس کا ڈپریشن کا رسک ہوتا ہے، اس کا جو ہے فنکشننگ ہوتی ہے لائف میں کہ وہ کتنا کامیاب ہوگا، کتنا کام کرے گا، ہر چیز پہ اس کا جو ہے مثبت اثر پڑتا ہے۔ جتنی ریلیشن اچھی ہوگی اتنا زندگی اس بچے کی باقی بھی اچھی گزرے گی۔ اس کی مزید ٹیکنیکل تفصیل انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو بتاؤں گا۔ سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔